دے دی۔ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ زرداری یا شریف کی طرح پیراشوٹ سے نہیں آئے بلکہ تنظیم میں کام کے بعد نچلی سطح سے اوپر آئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تالڑ نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو بزدار ٹرپل پلس قرار دے دیا۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ملک میں بڑا ڈاکہ ڈالا اور انہیں سیاسی قیدی کہا جا رہا ہے۔ اب بھارتی میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے صوبے کی گورننس کو نظر انداز کر کے غیر قانونی بیانیے کو ترجیح دی۔ افغانستان اور بھارتی میڈیا سے پاکستان مخالف مہم چلائی۔ عظمہ بخاری کی بھی تحریک انصاف کی سیاست پر تنقید، کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صرف دھرنے کی سیاست میں مگن ہیں جبکہ مسلم لیگ نون عوامی خدمت میں مصروف ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بولے، ملاقات کے معاملے پر وزیر داخلہ سے بات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی مکمل صحت مند ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق سے اپوزیشن اراکین کی ملاقات، بھائی چارے اور مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ ایاز صادق سے سینیٹر راجہ ناصر عباس، اسد قیصر، فیصل جاوید اور دیگر اراکین ملے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ سیاست سے بڑھ کر رواداری کا رشتہ ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھایا۔ اپوزیشن وفد نے اسپیکر کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کی کوششوں کو سراہا۔ اسد قیصر نے گفتگو میں کہا کہ اسپیکر نے ملاقات کی کوشش کا کہا ہے وہ کل تک بتا دیں گے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی مباحثے میں بھی بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی طلبہ پاکستانی وفد طلبہ سے ہار گئے۔ پاکستانی بیانیہ کامیاب، پاکستانی ٹیم کی قیادت اسٹوڈنٹس یونین کے صدر موسیٰ ہراج نے کی، جبکہ احمد نواز اور اسرار کاکڑ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بھارتی طلبہ مباحثے میں اٹھائے گئے سوالات کا سامنا اور جواب نہ دے پائے۔ پاکستانی ٹیم کو 106 ووٹ ملے جبکہ بھارتی ٹیم کے حصے میں صرف 50 ووٹ آئے۔ ای چالان کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے لیے قانونی تقاضے پورے نہ کیے جانے کا انکشاف۔ سندھ ہائی کورٹ میں ای چالان سے متعلق کیس کی سماعت میں درخواست گزار نے قانونی سوالات اٹھا دیے۔ موقف اختیار کیا کہ سندھ حکومت کے مطابق ای چالان کے جرمانے کا نوٹیفیکیشن گزٹ میں شائع نہیں ہوا۔ بھاری جرمانے کس قانون کے تحت لیے جا رہے ہیں؟ شہر میں سڑکوں کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، ٹریفک سگنلز بھی مکمل طور پر فعال نہیں، لیکن اب تک 93,000 سے زائد ای چالان ہو گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، آئندہ سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے سفاکیت کی انتہا کر دی۔ گڈاپ ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، گولی لگنے سے 7 سالہ بچہ زخمی۔ ملزمان موبائل فون اور 15,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اور ٹرائی سیریز کا فائنل آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ ٹرائی سیریز کے فائنل سے قبل ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ آخری لیگ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔